बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 11 शबान से 15 शबान तक ये सूरत पड़ेगा, इसके 100 साल के गुनाह माफ़ होंगे। इसे 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। 100 साल की कज़ा नमाजें माफ़ होंगी और 100 साल तक बीमारियां नहीं लगेंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये कोई आम दिन नहीं है, ये कोई आम अमल नहीं है। ये अल्लाह पाक की ख़ास रहमतों का वो दरवाज़ा है जो 11 शबान से 15 शबान तक खुला रहता है। अगर कोई बंदा इन दिनों को पहचान ले, इनकी कदर कर ले और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो इसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो आयाम हैं जिनमें अमाल उठाए जाते हैं, फैसले होते हैं और तकदीरें लिखी जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, 11 शबान से 15 शबान तक का ये वक्त दरअसल पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने का वक्त है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों को आवाज़ें देता है। कोई मगफरत मांगने वाला, कोई रिस्क में बरकत चाहने वाला, कोई है बीमारी से शिफा मांगने वाला, कोई है जिसकी ज़िंदगी मसाइल में घिरी हुई हो और वो चाहता हो कि इसका मुकद्दर बदल जाए। तो नाजरीन, यही वो दिन है, यही वो रातें हैं जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों की तकदीर में तब्दीली फरमाता है। नाजरीन मोहतरम, अगर हम 15 शबान तक की हकीकत को समझ लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यकम शबान से 15 शबान तक की तैयारी क्यों ज़रूरी है। अहादीस में आता है कि 15 शबान तक की रात अल्लाह पाक अपनी मखलूक पर ख़ास नज़र रहमत फरमाता है और अमाल का हिसाब लिया जाता है। इसी रात आइंदा साल की तकदीरें भी लिखी जाती हैं। कोई ज़िंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, किसका रिज़्क कुशादा होगा, किस पर तंगी आएगी, ये सब फैसले अल्लाह के इल्म में हैं, मगर इस रात का इनका ज़हूर होता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर अच्छी लिखी जाए, अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों से हिफाजत हो, अगर आप चाहते हैं कि रिस्क में बरकत हो, दिल को सुकून मिले, घर में खैर आए, औलाद नेक हो, कर्ज उतर जाए, परेशानी दूर हो, तो फिर 11 शबान से 15 शबान तक इस अमल को ज़रूर अपनाएं। क्योंकि जो बंदा इस वक्त अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह पाक इस बंदे को खाली नहीं लौटाता। नाजरीन मोहतरम, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। इसकी हर एक सूरत में नूर, शफा और रहमत रखी गई है। कुरान की बात सूरतें ऐसी है जो थोड़ी सी है मगर इनका अजर बहुत ज़्यादा है। इनमें सूरत इखलास है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान की 1/3 के बराबर है। ये सूरत तौहीद का ऐलान है, ये अल्लाह की वहदानियत का बयान है और यही वो बुनियाद है जिस पर ईमान कायम होता है। मोहतरम नाज़रीन, यही वो मुबारक सूरत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब की पहचान हासिल करता है। यही वो कलाम है जो दिलों को शिर्क की तारीकी से निकाल कर तौहीद के नूर में ले आता है। यही वो पैगाम है जो इंसान को याद दिलाता है कि ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई हाजत रवा, ना कोई मालिक है, ना कोई राज़िक है, ना कोई शाफी है, मगर सिर्फ अल्लाह वाहिद ला शरीक के सिवा। ये सूरत बंदे के ईमान को मजबूत करती है, इसके यकीन को ताज़ा करती है और इसके दिल को अल्लाह की तरफ झुका देती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अजमत को बयान फरमाया और कुरान के 1/3 के बराबर करार दिया, क्योंकि कुरान का असल पैगाम तौहीद ही है। मोहतरम नाजरीन, माह शबान वो बाबरकत महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है। ये वो महीना है जिसमें गफलत करने वाले भी मुतवज्जा हो जाते हैं और इबादत करने वाले अपनी इबादत में मज़ीद इजाफा कर लेते हैं। ये वो महीना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक की रहमतों के खुल जाते हैं, मगफरत की हवाएं चलती हैं और बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। नाजरीन मोहतरम, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शबान के महीने में जितने रोज़े रखते देखा है, किसी और महीने में नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के अमाल रब्बुल आलमीन के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में पेश हों। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये महीना किस कदर अजीम है, किस कदर कीमती है और किस कदर अहम है। मोहतरम नाजरीन, माह शबान दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है, जिसे किसान फसल काटने से पहले ज़मीन को तैयार करता है।
ایسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ ناظرین محترم، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے نصف شعبان میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور رجوع اللہ کی رات ہے۔ محترم ناظرین، بعض روایت میں آتا ہے کہ اسی رات آئندہ سال کے فیصلے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کسی کا رزق کشادہ ہوگا، کسی پر تنگی آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب اللہ کریم کے علم میں پہلے سے ہے، مگر اس رات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے رشتوں کو درست کرو، دلوں سے بغض نکال لو، حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، کیونکہ جو دل صاف نہیں ہوتا وہ رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ ناظرین محترم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجوع کا مہینہ ہے، گریہ کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں سچے دل سے رو لے تو اللہ پاک اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے اور دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ ناظرین محترم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کی زندگی آسان آئے، اس کی گھر میں سکون آئے، اس کے بچوں میں فرما برداری آئے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ دن ہے جن میں تھوڑا سا عمل بہت زیادہ اجر بن جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنسوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں رب کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے جھکے اور اپنے رب کو پکارے۔ ناظرین محترم، جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے در پر آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، آج اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور نظر آتی ہے۔ کہیں گھریلو جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے درمیان نفرتیں بڑھ چکی ہیں، کہیں ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، کہیں بیٹیاں جوان ہو کر رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، مگر بات کہیں نہیں بنتی۔ کہیں بیٹے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود برکت نہیں، کہیں قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لیتا، کہیں بیماری ہے جو علاج کے باوجود ختم نہیں ہوتی، کہیں دل کا سکون ختم ہو چکا ہے اور انسان مسکراتے ہوئے بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ مایوسی دل میں گھر کر لیتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، دل گھبراتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ مگر یاد رکھیے، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اگر گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اگر بات بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، اگر دلوں میں سختی آ گئی ہو، تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا، بے شک وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس لیے جب دل بگڑ جائیں تو انسان کے در پر نہیں بلکہ اللہ کے در پر جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دعائیں ہیں، مگر وہ دروازے بند نظر آتے ہیں، یاد رکھیے رزق کی طرح نکاح بھی اللہ کے ہاتھ میں، جس کا رشتہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہ وہیں جا کر ٹھہرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہی ہے جو غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، نافرمان اولاد والدین کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ دل جلتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے کہاں کمی کی، مگر یاد رکھیے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا، مگر وہ نبی تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوشش ہماری دعا اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں بلکہ ان بابرکت دنوں میں اپنی اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ محترم ناظرین، رزق کی تنگی آج ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت بھی ہے مگر برکت نہیں، دن رات کام ہے مگر ہاتھ خالی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، بیماری ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ دوا علاج سب ہو جاتا ہے مگر شفا نہیں ملتی۔ یاد رکھیے شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اس لیے بیماری میں اللہ سے تعلق اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تمام پریشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور شعبان کا مہینہ اس واپسی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں تھوڑا سا عمل بڑے سے بڑے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین محترم، جو بندہ 10 شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون آ جاتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے، اس کی بیماریوں میں آسانیاں آتی ہیں، اس کے بچوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی تقدیر میں بہتری آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے در پہ دستک دیتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات اعمال کا حساب ہوتا ہے اور تقدیر کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کی تقدیر میں آسانی ہو تو 11 شعبان سے تیاری شروع کریں، کیونکہ بغیر تیاری کے کامیابی نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، یہ دن خاص ہے، یہ راتیں قیمتی ہیں، جو گزر گئیں وہ واپس نہیں آئیں گی، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا شعبان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ ناظرین محترم، اللہ پاک ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جن کی تقدیر میں خیر ہی خیر لکھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 11 شعبان سے 15 شعبان تک کا وہ بابرکت عمل بتاؤں گا جس کو اگر آپ نے یقین کے ساتھ کر لیا تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ شرط صرف ایک ہے، باوضو ہو کر شکر کریں اور دل میں کوئی شک نہ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قریب کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔
सूरत इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि 100 मरतबा पढ़ना है। अस्तगफार की फजीलत यह है कि इससे आसमान से रहमतें नादिल होती हैं, ज़मीन से बरकतें निकलती हैं और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और बंदे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मोहतरम नादरीन, ये अमल आपको 11 शबान से 15 शबान तक रोज़ाना करना है, क्योंकि यही वो दिन है जिनमें तकदीर लिखी जाती है। जो दिन गुजर गए वो गुजर गए, आगे जो दिन बाकी हैं इनको गफलत में ना गुजारें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदले तो इन दिनों को गनीमत जान लें। यही वो मौका है जो साल में एक बार आता है। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में कसरत से इबादत फरमाया करते थे, हत्ता कि सहाबा कराम को महसूस होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शबान रोज़े से गुजारते हैं। इसकी वजह यह थी कि ये महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है और अमाल के उठाए जाने का महीना है। मोहतरम नाज़रीन, 15 शबान की रात को अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं, मगर याद रखिए जो बंदा 11 शबान से तैयारी करता है वही 15 शबान की रात का असल फ़ायदा उठाता है। अचानक एक रात में सब कुछ नहीं मिलता, बल्कि मुसलसल आजिज़ी और बंदगी से अल्लाह पाक राज़ी होता है। नाज़रीन मोहतरम, ये अमल कोई मुश्किल अमल नहीं, 5 से 7 मिनट में हो जाता है, मगर इसका अजर 100 साल की इबादत के बराबर है। इसका अजर 100 साल के गुनाहों की माफ़ी है और 100 साल तक बीमारी से हिफाजत है, मगर शर्त यह है कि यकीन हो। अब आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस खैर में शामिल हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बाबरकत वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। कमेंट्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से कोई सा एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम वुस्सत रिज़्क़ और रसूल सवाब के लिए तहरीर फरमा दें। अल्लाह पाक हमें 11 शबान से 15 शबान तक इन बाबरकत दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तकदीरों को बेहतर फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें रमज़ानुल मुबारक तक खैर व आफियत के साथ पहुँचा दे। हमारा सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।